دیکھیں تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسے ہم شمار نہیں کر سکتے۔ آنکھ، کان، ناک، دماغ، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر یہ نعمتیں چھن جائیں تو اس نعمت کی قدر ہوگی۔ کوئی بھی نعمت رہتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ آنکھیں، ان سے پوچھو جن کے پاس آنکھ نہیں۔ اگر ہمارے پاس آنکھ ہے تو ان سے پوچھیں جن کے پاس آنکھ نہیں۔ اس نعمت کا وہ بتائیں گے کیا نعمت ہے۔ جن کے پاس زبان نہیں، زبان ہے بولنے کی طاقت نہیں، آواز ہی نہیں نکل رہی ہے، ان سے پوچھو کہ کیا نعمت ہے۔ زبان جو ہے، جو ساؤنڈ اسپیکر ہوتا ہے بولنے کے لیے، آواز ہی ختم ہے۔ ذرا غور تو کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ کسی کو دیکھو، اگر ہمارے پاس ہاتھ ہیں، ان سے پوچھو جن کے پاس ہاتھ نہیں، وہ بتائیں گے کہ ہاتھ کی کیا اہمیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندوں سے شکایت بھی کرتے ہیں، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ہم نے اسے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، وہ ہر وقت ہماری ناشکری ہی کرتا رہتا ہے۔ مال ہے، کروڑوں اربوں خربوں کے مالک بیٹھے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہ ہے، یہ ناشکری ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ کہتے ہیں آپ خیریت سے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں، اللہ نے ہمیں خوشی نہیں رکھا۔ تھوڑا سا بخار چل جائے، تھوڑی سی بیماری آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کہاں ٹھیک ہے؟ ایک بزرگ تھے، تو ان سے جب کوئی پوچھتا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو آپ پہلے اپنی جو خرابی ہوا کرتی تھی اسے بیان نہیں فرماتے تھے، بلکہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کی تعریف کرتے کہ ہاتھ بھی صحیح ہے، آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہوں، ہاتھ پاؤں بھی چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، ہاں بس بخار آ گیا ہے۔ اس طریقے سے کہتے ہاں بس بخار آ گیا ہے، ہاں سر میں درد ہو رہا ہے۔ لیکن آج اتنی ناشکری ہے، اتنی ناشکری ہے کہ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تین وقت اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، صبح ناشتہ بھی کھا رہے ہیں، دوپہر میں کھانا بھی کھا رہے ہیں، رات میں کھانا بھی کھا رہے ہیں، کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں، پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے کھچا کر، یہاں تک کہ حلق سے اوپر بھی آنے کو تیار، لیکن پھر بھی ناشکری، زبان سے اللہ کی ناشکری۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، تو ناشکری سے بچیں۔ ناشکری کا وبال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری ناشکری کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو چھین لیں گے، اور شکر گزار
اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اس کا کیا نتیجہ ملے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ملے گا کہ ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے. یہ شکر کرنے کا نتیجہ. تو غور کرنے کی ضرورت ہے. آج لوگ مالک ہیں زمینوں کے، بینک کے اندر کروڑوں اربوں خربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، لیکن زبان ہر وقت ناشکری زبان سے اللہ کی ناشکری ہی نکلتی. اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کو استعمال کرو، روکو مت کہ جمع کر رہے ہیں، گن گن کے رکھ رہے ہیں. کہاں گن گن کر رکھنے سے کیا ہوگا؟ کیا تم اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہو گے؟ ہرگز نہیں. کوئی بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک وقت آئے گا کہ میں نہیں رہوں گا. آنے جانے کی یہ دنیا فانی ہے، باقی نہیں ہے. یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اگر اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے تو اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کو خرچ کرے، جمع نہ کرے، نکالے. جب مال جمع ہوگا تو وہ سڑ جائے گا. مال جمع کرنے کی چیز نہیں ہے کہ جمع کر رہے ہیں بینک کے اندر. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ تم اچھا کھاؤ، اچھا پہنو. یہ بھی شکر گزاری ہے. اچھا کھلاؤ. اگر کوئی محتاج ہے اس کی ضرورت کو پورا کرو. اپنے قریبی رشتہ دار میں دیکھو کہ ہمارا کوئی محتاج تو نہیں، اس کی ضرورت کو پوری کرو. یہ تقاضا ہے. لیکن ہم مال جمع کرتے ہیں. کپڑے دیکھو، حالانکہ اربوں خربوں کے مالک، لیکن کپڑے یوں کہتے ہیں تواضع ہے. کپڑے جو ہے ایسی پہنے نہیں، بیل کچھ جمع ہوا ہے، گندے ہیں، سڑے ہوئے ہیں، بدبو آ رہی ہے، 4 دن سے نہائے نہیں. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ تواضع ہے. یہ تواضع ہے؟ یہ تواضع نہیں ہے. تواضع کیا ہے؟ کہ اگر اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اوپر خرچ کریں. اس جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. یہ بیماری کیوں آ رہی ہے کہ ہم خرچ نہیں کرتے، اپنے جسموں پر نہیں لگاتے، جمع کرنے پر لگے ہوئے ہیں. بلڈنگیں تو بن رہی ہیں، اپنی صحت کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، کب لڑک جائے معلوم ہی نہیں. تو یہ حالت ہے. تو عزیز و دوستو، یہ شکر گزاری نہیں ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اپنے جسموں پر خرچ کریں، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں. قریبی پڑوسیوں میں دیکھیں کوئی محتاج تو نہیں، کوئی یتیم تو نہیں، کوئی ضرورت مند تو نہیں. اب ٹھنڈ کا وقت چل رہا ہے تو اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کوئی ٹھنڈ سے مر تو نہیں رہا. ایسا نہ ہو کہ خود تو رضائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا جو ہے ٹھنڈ میں ٹھٹر رہا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے. یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو اچھا کھانا ہو، اچھا پینا ہو، اچھا اوڑھنا ہو، ہم گدوں میں، اے سی میں اور جو ہے گرمائی میں بیٹھے ہوئے ہوں، اور قریبی رشتہ دار کو دیکھیں تو وہ ٹھٹر رہے ہیں. یہ ایمان کی شان نہیں ہے. مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ خود تو کھائے، خود صحیح رہے، خود خوش رہے، باقی چاہے تکلیف میں رہے. یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے. ایمان والے کی شان یہی ہے کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو پورا کرو. کوئی ضرورت مند ہے
اس کی ضرورت کو پورا کرو. پڑوسیوں کے حقوق میں اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا کہ بیمار ہے اس کی عیادت کرو، یہ حق ہے. احسان نہیں کر رہے مریض پر آپ کہ احسان کر رہے، مریض کی عیادت کرنے گئے تو احسان کر رہے، نہیں، احسان نہیں ہے، یہ تو حق ہے. اگر آپ اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ ان کی ضرورت کو پورا کریں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم نے زکات کو روکے رکھا ہے. زکات سال میں فرض ہے. یہ رمضان کا مسئلہ نہیں ہے کہ رمضان میں ہی چھوڑا جائے، رمضان میں ہی باتیں آئیں گی، نہیں، کہ رمضان میں ہی اس چیز پر فوکس کیا جائے، نہیں. زکات جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر مال ہے تو اس پر زکات فرض ہے. وہ اپنا سال، اپنی تاریخ نوٹ کر لے، لکھ لے اور لکھنے کے بعد حساب لگائے، جس تاریخ میں بھی فرض ہو جائے زکات نکالے. آپ زکات نکالیں گے تو یہ احسان نہیں ہے، یہ مال کا حق ہے. اللہ نے، اللہ کا حکم ہے. اگر آپ کسی غریب کو زکات دے رہے ہیں تو احسان نہیں کر رہے کہ اماں جی دعا کرنا، نہیں، احسان تھوڑی ہے. زکات ہے، اللہ نے فرض کیا ہے. اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ زکات ادا کرے. صرف رمضان میں نہیں کہ رمضان میں کتنا زکات ہو رہا. اے لوگوں، زکات ادا کرو، زکات روکو مت، حرام کام مت کرو. یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، زنا عام ہو رہا ہے، زنا پھیل رہا ہے، اس لیے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. لوگوں نے زکات روکے رکھی. بھائی اللہ نے اگر کہا ہے تو زکات کیوں نہیں دے رہے؟ یہ مال رکھنے کی چیز نہیں ہے. اس دنیا سے اتنا دل مت لگاؤ، ایک دن تمہارا جنازہ اٹھے گا. یہ مت سمجھو کہ تم بلڈنگ میں رہ رہے ہو تو تم ہمیشہ اس دنیا میں رہو گے. نہیں، کل اس بلڈنگ سے تمہارا جنازہ نکلے گا. تم مرو گے تو تمہارا جو ہے چارپائی اٹھا کر تمہیں قبرستان میں چھوڑ دیا جائے گا. ہاں، ورنہ تاریخ گواہ ہے. دیکھو تاج محل بنانے والوں کو، آج وہ دنیا میں نہیں ہے. تاج محل ہے، دنیا میں نہیں ہے. ہاں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ تاج محل بھی ختم ہو جائے گا. ہاں، وہ قیامت کا دن ہے. دنیا کی لگانے کی جگہ نہیں ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اس سے دل لگا رہے ہو، پیسوں سے دل لگا رہے ہو. پیسے سے محبت کرنے کی چیز تھوڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیسوں کو خرچ کرو. جب تم اس پیسوں کو جمع کرو گے تو تمہارا دل جو ہے اس پیسے پر اٹکا رہے گا. اگر تم اس پیسوں کو خرچ کرو گے اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں، تو تمہارا اس دنیا سے دل نہیں لگے گا. لیکن آج ہم فکر نہیں کرتے، آخرت کی فکر نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر. دنیا کی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر گھسی ہوئی ہے، نکل نہیں رہی. دلوں کے اندر بے شمار محبتیں، یہ کریں گے، یہ کریں گے. مت بھولو موت کو کہ کل جنازہ بھی اٹھنا ہے. کل تم نے کل کے لیے جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کیا فکر کی ہے؟ کیا آخرت کی فکر کی ہے؟ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم جنازے میں جاتے ہیں تو اس میں بھی دنیا کی باتیں ہو رہی. ہم غور نہیں کرتے، عبرت حاصل نہیں کرتے کہ بھائی ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے.
دفنا رہے ہیں، وہاں پر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ میں نے بلڈنگیں بنا لی، اب نویڈا میں اور بنانا ہے، دلی میں ایک بلڈنگ اور کوٹھی کھڑی کرنی ہے، دلی کے اندر وہاں ایک کوٹھی کھڑی ہوگی، یہ زمین میری تو ہے، یہ زمین میری ہی تو ہے، یہ سب باتیں وہ عبرت کی جگہ ہے، وہ عبرت کی جگہ ہے، قبرستان وہاں پر بھی یہ سب باتیں ہوتی۔ ہم موت کو بھول گئے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، آج ہم اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، اذان ہو رہی ہے ہم بستروں میں پڑے ہوئے ہیں، فجر کی اذان ہو رہی ہے لوگ سو رہے ہیں، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر سے ملا دیتا ہے۔ آج نماز چھوڑ رہے ہیں، فجر کی نماز میں غائب لوگ، بتائیے موت سے ڈریے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 بجے تمہاری موت آ جائے کفر کی حالت میں، مجرم ہو کر مریں گے اگر اللہ کی نافرمانی کی حالت میں موت آ گئی۔ اور یہاں اذان ہو رہی ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن رضائی اوڑھ کر نرم نرم گدوں پر سو رہے ہیں، گرمائیاں لے رہے ہیں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس گرمائی میں اس نرم نرم گدوں پر ہمیشہ کے لیے سوتے رہو گے؟ نہیں، کل ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں قبر کے اندر بھی لیٹنا ہے، قبر کے اندر بھی لیٹنا ہے، قبر کے اندر بھی جانا ہے۔ اس کی فکر کیجئے، اگر اللہ کا حکم آ جائے، اگر اللہ کے لیے تمہیں خرچ کرنے کی نوبت آ جائے تو اس مال کو جان کو قربان کر دو اللہ کے لیے۔ نیند آ رہی ہے، بہت بڑھیا نیند آ رہی ہے، ٹھنڈ کا زمانہ ہے تو بہت اچھی اچھی میٹھی میٹھی نیند آ رہی ہے، لیکن اسے قربان کر دو اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ تقاضا ہے، لوگ سو رہے ہیں، فجروں میں غائب ہیں، 5 منٹ پہلے آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ بہت ضرورت ہے اپنے مائنڈ کو، اپنے دماغ کو ذرا ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم زمین نہیں دیکھتے، آسمان نہیں دیکھتے، ستارے نہیں دیکھتے، چاند نہیں دیکھتے، یہ میری ہی تو نعمتیں ہیں، غور ہی نہیں کرتے؟ تم بھول گئے کہ تم اپنے ماضی کو یاد کرو کہ تم ایک بچپن تھے، بچپن کا زمانہ تھا، تم بول بھی نہیں سکتے تھے، یہ بولنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ بولنے کی قوت کس نے دی؟ آج اگر اللہ نے تمہیں مال دے دیا، آج اکڑ کر چلتے ہو، یہ مال کس نے دیا؟ یہ مال اس رب نے دیا ہے جو خالق ہے پورے جہان کا، اس رب نے دیا۔ تو بھائی اگر کسی کے پاس مال ہے، زکوٰۃ فرض ہے، وہ اپنا کیلکولیٹر سے حساب کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ بہت بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا عذاب آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں گے۔ آج زکوٰۃ کو بھی روک رکھا۔ تو بھائی یہ ضرورت ہے، تقاضا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا کر لیں۔